جا رہے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو حج مقبول نصیب فرمائے اور بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، اس دربار میں ملتا کیا نہیں ہے، ان ظالموں کو آج میں جواب دیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کس لیے آپ جاتے ہو، اب مدینہ طیبہ جانا واجب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں مدینہ کی حاضری کے لیے گیا تھا، یہ 150 سال بعد حضور کی وفات کے 150 سال بعد کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر انور میں جانے کے 150 سال بعد عبداللہ بن مبارک فرماتے میں مدینے میں حاضر ہوا اور پھر ایسی کیفیت میں حاضر ہوا کہ میرا زیادہ سفر ختم ہو چکا تھا، مال سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مجھے ایک وقت کی روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ مدینے میں آیا لیکن شرم کی وجہ سے کسی سے مانگ نہیں سکتا تھا، سیدھے مسجد نبوی میں آیا، دوپہر کا وقت تھا، ظہر پڑا اور منبر رسول کے قریب لیٹ گیا، نیند لگ گئی، یہ سوچ کر کے سویا جس کے دربار میں آیا ہوں وہ کہیں نہ کہیں انتظام ضرور کریں گے۔ فرماتے عبداللہ بن مبارک بھوک کی وجہ سے، شدت کی بھوک کی وجہ سے نیند تو لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی میرے آقا کو میں نے دیکھا، خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں گرم روٹی اور ایک ہاتھ میں شہد لے کر کے تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبداللہ بن مبارک اٹھ، تم مدینے کا مہمان ہے، جتنی بھوک لگی ہے میرے ہاتھ سے کھا لے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں روٹی کو شہد میں ڈبو کر کھاتا رہا، آدھی روٹی ہو چکی تھی، عصر کا وقت ہوا، مؤذن اذان دینے کے لیے جا رہا تھا، کسی نے میرا پیر پکڑ کر کھینچ کر کے اٹھایا، عصر کا وقت ہو گیا، ابھی مسجد میں سویا پڑا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں بڑا اچھا خواب دیکھ رہا تھا، میرے آقا کے ہاتھ سے روٹی اور شہد کھا رہا تھا، لیکن آنکھ کھل گئی، نیند ختم ہو گئی، خواب سے باہر آیا، خواب کا معاملہ خواب میں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں لیکن جب مسجد نبوی میں میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں آدھی روٹی اور شہد میرے ہاتھ میں ابھی بھی باقی ہے۔ مصطفیٰ کریم اگر کسی کو خواب میں دے تو حقیقت کی طرح ہے، اسی کو میرے امام نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ آج اسی عظمت کو اپنے دلوں میں تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ اے دنیو اگر تمہارے سینوں میں آج بھی یہ نسبت قائم ہے تو بھول جاؤ کہ کیا کیا چیزیں کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام نے ہم سے لوٹا، بھول جاؤ کہ ہمیں کیا کیا ہم سے لوٹا ہے، ہمارے پاس جو باقی ہے وہ سب سے بڑی دولت باقی ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھیں زندگی میں کبھی ناموں سے رسالت پر سودا نہ ہونے پائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں آپ کو میں بتاؤں ایک سروے کے مطابق، پورے ورلڈ کے سروے کے مطابق اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے لیے سب سے زیادہ حساس کوئی قوم ہے وہ مسلمان ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا سروے یہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ سینسیٹیو، سب سے زیادہ حساس اپنے نبی کے نام پر کوئی قوم ہے تو بر صغیر ہند و پاک کے مسلمان، عربوں کو بھی نہیں شمار کیا گیا، عرب بڑی تعداد میں ہیں لیکن سروے میں ایک آ گیا ہے سب سے زیادہ حساس مسلمان ہندوستان اور اس کے آس پاس رہتے ہیں۔ اس کی وجہ میرے عزیزوں انہی بزرگان دین کی صحبت ہے، یا علماء اکرام کی صحبت ہے۔ آج مجھے اس بات پر فخر ہے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ڈاکٹر کسی کو بے ہوش کرتا ہے چاہے وہ دوا دے کر کے یا انجیکشن دے کر کے، سن کرتا ہے، پہلے بے ہوش کرتا ہے، اس کے بعد چیز پھاڑ کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، لیکن بے ہوش کرنے کے بعد کیسے چیک کرے گا کہ یہ بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ڈاکٹر لوگ کبھی چوٹی کاٹ کے دیکھتے ہیں، کبھی کینچی سے مار کے دیکھتے ہیں، یا ہاتھ پیر اس کا ہلا کر کے دیکھتے ہیں، اگر حرکت نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ بے ہوش ہو گیا۔